بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لباس کے آداب۔ لباس ایسا پہنیے جو شرم و حیا، غیرت و شرافت اور جسم کی ستر پوشی اور حفاظت کے تقاضوں کو پورا کرے، اور جس سے تہذیب و سلیقہ اور زینت و جمال کا اظہار ہو۔ قرآن پاک میں خدا تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہو۔ ریش دراصل پرندے کے پروں کو کہتے ہیں۔ پرندے کے پر اس کے لیے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہے اور جسم کی حفاظت کا بھی۔ عام استعمال میں ریش کا لفظ جمال و زینت اور عمدہ لباس کے لیے بولا جاتا ہے۔ لباس کا مقصد زینت و آرائش اور موسمی اثرات سے حفاظت بھی ہے، لیکن اولین مقصد قابل شرم حصوں کی ستر پوشی ہے۔ خدا نے شرم و حیا انسان کی فطرت میں پیدا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام سے جنت کا لباس فاخرہ اترلوا لیا گیا تو وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ اس لیے لباس میں اس مقصد کو سب سے مقدم سمجھیے اور ایسا لباس منتخب کیجیے جس سے ستر پوشی کا مقصد بخوبی پورا ہو سکے۔ ساتھ ہی اس کا بھی اہتمام رہے کہ لباس موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت کرنے والا بھی ہو، اور ایسا سلیقے کا لباس ہو جو زینت و جمال اور تہذیب کا بھی ذریعہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اسے پہن کر آپ کوئی عجوبہ یا کھلونا بن جائے اور لوگوں کے لیے ہنسی اور دل لگی کا موضوع مہیا ہو جائے۔ لباس پہنتے وقت یہ سوچئے کہ یہ وہ نعمت ہے جس سے خدا نے صرف انسان کو نوازا ہے، دوسری مخلوقات اس سے محروم ہیں۔ اس امتیازی بخشش و انعام پر خدا کا شکر ادا کیجیے اور اس امتیازی انعام سے سرفراز ہو کر کبھی خدا کی ناشکری اور نافرمانی کا عمل نہ کیجیے۔ لباس خدا کی ایک زبردست نشانی ہے۔ لباس پہنے تو اس احساس کو تازہ کیجیے اور جذبات شکر کا اظہار اس دعا کے الفاظ میں کیجیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو سکھائی ہے۔ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کے لباس سے باطنی پاکیزگی بھی مراد ہے اور ظاہری پرہیزگاری کا لباس بھی، یعنی ایسا لباس پہنیے جو شریعت کی نظر میں پرہیزگاروں کا لباس ہو، جس سے کبر و غرور کا اظہار نہ ہو، جو نہ عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت کا ذریعہ ہو اور نہ مردوں کے لیے عورتوں سے مشابہت کا۔ ایسا لباس پہنیے جس کو دیکھ کر محسوس ہو سکے کہ لباس پہننے والا کوئی خدا ترس اور بھلا انسان ہے، اور عورتیں لباس میں ان حدود کا لحاظ کرے جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہے، اور مرد ان حدود کا لحاظ کرے جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہے۔ نیا لباس پہنے تو کپڑے کا نام لے کر خوشی کا اظہار کیجیے کہ خدا نے اپنے فضل و کرم سے یہ کپڑا عنایت فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نئے کپڑے پہنے اگر وہ گنجائش رکھتا ہو تو اپنے پرانے کپڑے کسی غریب کو خیرات میں دے دے، اور نئے کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ ساری تعریف اور حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑے پہنائے، جس سے میں اپنی ستر پوشی کرتا ہوں اور جو اس زندگی میں میرے لیے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہے۔ جو شخص بھی نیا لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھے گا، خدا تعالیٰ اس کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھے گا۔ کپڑے پہنتے وقت سیدھے جانب کا خیال رکھیے۔ قمیص، کرتا، شیروانی اور کوٹ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھی آستین پہنیے، اور اسی طرح پاجامہ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھے پیر میں پائچا ڈالیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تو پہلے سیدھا ہاتھ سیدھی آستین میں ڈالتے اور پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں ڈالتے۔ اسی طرح جب آپ جوتا پہنتے تو پہلے سیدھا پاؤں سیدھے جوتے میں ڈالتے، پھر اپنا الٹا پاؤں الٹے جوتے میں ڈالتے، اور جوتا اتارتے وقت پہلے الٹا پاؤں جوتے سے نکالتے پھر سیدھا پاؤں نکالتے۔ کپڑے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجئے، یعنی جھٹک لیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی موذی جانور ہو اور خدا نہ خواستہ کوئی ایذا پہنچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جنگل میں اپنے موزے پہن رہے تھے۔ پہلا موزہ پہننے کے بعد جب آپ نے دوسرا موزہ پہننے کا ارادہ فرمایا تو ایک کوہ جھپٹا اور وہ موزہ اٹھا کر اڑ گیا، کافی اوپر لے جا کر اسے چھوڑ دیا۔
موزہ جب اونچائی سے نیچے گرا تو گرنے کی چوٹ سے اس میں سے ایک سانپ دور جا پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اس کو جھاڑ لیا کرے۔ لباس سفید پہنیے۔ سفید لباس مردوں کے لیے پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سفید کپڑے پہنا کرو، یہ بہترین لباس ہے۔ سفید کپڑا ہی زندگی میں پہننا چاہیے اور سفید ہی کپڑے میں مردوں کو دفن کرنا چاہیے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ سفید کپڑا زیادہ صاف ستھرا رہتا ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ زیادہ صاف ستھرا رہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس پر ذرا سا داغ دھبا بھی لگے تو فوراً محسوس ہو جائے گا اور آدمی فوراً دھو کر صاف کر لے گا، اور اگر کوئی رنگین کپڑا ہوگا تو اس پر داغ دھبا جلد نظر نہ آ سکے گا اور جلد دھونے کی طرف توجہ نہ ہو سکیں گی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہنا کرتے تھے، یعنی آپ نے خود بھی سفید لباس پسند کیا اور امت کے مردوں کو بھی اسی کے پہننے کی ترغیب دی۔ پاجامہ اور لنگی وغیرہ کو ٹخنے سے اونچا رکھیے۔ جو لوگ غرور و تکبر میں اپنا پائچہ، اپنا پاجامہ اور لنگی وغیرہ لٹکا لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ناکام و نامراد لوگ ہیں اور سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ ان کو پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، بلکہ ان کو انتہائی دردناک عذاب دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا ایک وہ جو غرور اور تکبر میں اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو احسان جتاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو جھوٹی قسموں کے سہارے اپنی تجارت کو چمکانا چاہتا ہے۔ حضرت عبید بن خالد اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں میں ایک بار مدینہ منورہ میں جا رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے یہ کہتے سنا اپنا تہبند اوپر اٹھا لو، کہ اس سے آدمی ظاہری نجاست سے بھی محفوظ رہتا ہے اور باطنی نجاست سے بھی۔ میں نے گردن پھیر کر جو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ایک معمولی سی چادر ہے، بھلا اس میں کیا تکبر اور غرور ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے لیے میری اتباع ضروری نہیں ہے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے تو فوراً میری نگاہ آپ کے تہبند پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا تہبند نصف پنڈلی تک اونچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ٹخنوں سے اونچا پاجامہ اور لنگی وغیرہ رکھنے سے آدمی ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے محفوظ ہو جاتا ہے بڑا ہی معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کپڑا نیچے لٹکے گا تو راستے کی گندگی سے میلا اور خراب ہوگا، پاک صاف نہ رہ سکے گا، اور یہ بات ذوق طہارت و نظافت پر نہایت گرا ہے۔ پھر ایسا کرنا کبر و غرور کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبر و غرور باطنی گندگی ہے، اور اگر یہ مصلحت نبی ہو تو مومن کے لیے تو یہ فرمان ہی سب کچھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں تو آپ نے اس کی بڑی لرزہ خیز سزا بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا مومن کا تہبند آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے اور اس کے نیچے ٹخنوں تک ہونے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ٹخنوں سے نیچے تہبند کا جتنا حصہ لٹکے گا وہ آگ میں جلے گا، اور جو شخص غرور اور گھمنڈ میں اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا قیامت کے دن خدا اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔ ریشمی کپڑا نہ پہنیے، یہ عورتوں کا لباس ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کا سا لباس پہننے اور ان کی سی شکل و صورت بنانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ریشمی لباس نہ پہنو کہ جو اس کو دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اس کو نہ پہن سکے گا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اس ریشمی کپڑے کو پھاڑ کر اور اس کے دوپٹے بنا کر ان فاطماؤں میں تقسیم کر دو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے ریشمی کپڑا پہننا پسندیدہ ہے، اسی لیے آپ نے حکم دیا کہ خواتین کے دوپٹے بنا دو،
ورنہ کپڑا تو دوسرے کاموں میں بھی آ سکتا ہے۔ عورتیں ایسا باریک کپڑے نہ پہنے، عورتیں ایسے باریک کپڑے نہ پہنے جس میں سے بدن جھلکے، اور نہ ایسا چست لباس پہنے جس میں سے بدن کی ساخت اور زیادہ پرکشش ہو کر نمایاں ہو اور وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آبرو باختہ عورتوں کو عبرتناک انجام کی خبر دی ہے۔ وہ عورتیں بھی جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہے، دوسروں کو رجاتی ہے اور خود دوسروں پر ریچھتی ہے۔ ان کے سر ناز سے بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ٹیڑھے ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، درحال ہے کہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ ایک بار حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ باریک کپڑے پہنے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اسماء، جب عورت جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ منہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ تہبند اور پائجامہ وغیرہ پہننے کے بعد بھی ایسے انداز سے لیٹنے اور بیٹھنے سے بچیے جس میں بدن کھل جانے یا نمایاں ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک جوتا پہن کر نہ چلا کرو اور تہبند میں ایک زانو اٹھا کر اکڑو نہ بیٹھو اور بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ اور چادر پورے بدن پر اس انداز سے نہ لپیٹو کہ کام کاج کرنے یا نماز وغیرہ پڑھنے میں ہاتھ نہ نکل سکے، اور نہ چت لیٹ کر ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھو کہ اس طرح بھی سطر پوشی میں بے احتیاطی کا اندیشہ ہے۔ لباس میں عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا سا رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کرے، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا لباس پہنے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے ذکر کیا کہ ایک عورت ہے جو مردوں کے سے جوتے پہنتی ہے، تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہے۔ خواتین دوپٹہ اوڑھے رہنے کا اہتمام رکھے اور اس سے اپنے سر اور سینے کو چھپائے رکھے۔ دوپٹہ ایسا باریک نہ اوڑھے کہ جس سے سر کے بال نظر آئے۔ دوپٹے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس سے زینت کو چھپایا جائے۔ قرآن پاک میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنے دوپٹوں کے آنچل ڈالے رہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ آئی۔ آپ نے اس میں سے کچھ حصہ پھاڑ کر وحیہ قلبی کو دیا اور فرمایا اس میں سے ایک حصہ پھاڑ کر تم اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے۔ کتاب و سنت کی اس سری ہدایات کو پیش نظر رکھ کر احکام الہی کے مقصد کو پورا کیجیے اور 4 گرہ کی پٹی کو گلے کا ہار بنا کر خدا اور رسول کے احکام کا مذاق نہ اڑائیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر موٹے کپڑے چھاٹے اور ان کے دوپٹے بنائے۔ لباس ہمیشہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق پہنیے، نہ ایسا لباس پہنیے جس سے فخر و نمائش کا اظہار ہو اور آپ دوسروں کو حقیر سمجھ کر اترائے اور اپنی دولت مندی کی بے جا نمائش کرے، اور نہ ایسا لباس پہنیے جو آپ کی وسعت سے زیادہ قیمتی ہو اور آپ فضول خرچی کے گناہ میں مبتلا ہو، اور نہ ایسے شکستہ حال بنے رہیے کہ ہر وقت آپ کی صورت سوال بنی رہے اور سب کچھ ہونے کے باوجود آپ محروم نظر آئے، بلکہ ہمیشہ اپنی وسعت و حیثیت کے لحاظ سے موضوع، باسلیقہ اور صاف ستھرے کپڑے پہنیے۔ بعض لوگ پھٹے پرانے اور پیون لگے کپڑے پہن کر شکستہ حال بنے رہتے ہیں اور اس کو دینداری سمجھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ان لوگوں کو دنیا دار سمجھتے ہیں جو صاف ستھرے سلیقے کے کپڑے پہنتے ہیں، حالانکہ دینداری کا یہ تصور سراسر غلط ہے۔ حضرت ابو الحسن علی شاذلی ایک بار نہایت ہی عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ کسی شکستہ حال صوفی نے ان کے اس ٹھاٹ باٹ پر اعتراض کیا کہ بھلا اللہ والوں کو ایسا بیش بہا لباس پہننے کی کیا ضرورت۔
شاذلی نے جواب دیا بھائی یہ شان و شوکت عظمت وہ شان والے خدا کی حمد و شکر کا اظہار ہے اور تمہاری یہ شکستہ حالی صورت سوال ہے. تم زبان حال سے بندوں سے سوال کر رہے ہو. دراصل دینداری کا انحصار نہ پھٹے پرانے پیون لگے گھٹیا کپڑے پہننے پر ہے اور نہ لباس فاخرہ پہننے پر. دینداری کا دار و مدار آدمی کی نیت اور صحیح فکر پر ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آدمی ہر معاملے میں اپنی وسعت اور حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے اعتدال اور توازن کی روش اختیار کرے. نہ شکست صورت بنا کر نفس کو موٹا ہونے کا موقع دے اور نہ زرق برق لباس پہن کر فخر و غرور دکھائے. حضرت ابو الاحوص کے والد اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت میرے جسم پر نہایتی گھٹیا اور معمولی کپڑے تھے. آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. دریافت فرمایا کس طرح کا مال ہے؟ میں نے کہا خدا نے مجھے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے. اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، بکریاں بھی ہے، گھوڑے بھی ہے اور غلام بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب خدا نے تمہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو اس کے فضل و احسان کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے تو پھر تم نے ناداروں اور فقیروں کی طرح اپنا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ تو خدا کی ناشکری ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی غرض سے ہمارے یہاں تشریف لائے تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کیا اس آدمی کے پاس کوئی کنگا نہیں ہے جس سے یہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا؟ اور آپ نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے رکھے تھے. آپ نے فرمایا کیا اس آدمی کے پاس وہ چیز یعنی صابن وغیرہ نہیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لیتا؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس نہایت عمدہ ہو، سر میں تیل لگا ہوا ہو، جوتے بھی نفیس ہو. اسی طرح اس نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا یہاں تک کہ اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میرا کوڑا بھی نہایت عمدہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سنتے رہے. پھر فرمایا یہ ساری ہی باتیں پسندیدہ ہے اور خدا اس لطیف ذوق کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا یہ تکبر اور غرور ہے کہ میں نفیس اور عمدہ کپڑے پہنوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ یہ تو خوبصورتی ہے اور خدا اس خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر ہی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں دونوں کپڑے پہن لیا کرو یعنی پورے لباس سے آراستہ ہو جایا کرو. خدا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی حضوری میں آدمی اچھی طرح بن سور کر جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا. ایک شخص نے کہا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہو، اس کے جوتے عمدہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا خود صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے یعنی عمدہ نفیس پہننا غرور نہیں. غرور تو دراصل یہ ہے کہ آدمی حق سے بے نیازی برتے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھے. پہننے اور اوڑھنے اور بناؤ سنگار کرنے میں بھی ذوق اور سلیقے کا پورا خیال رکھیے. گریبان کھولے پھرنا، الٹے سیدھے بٹن لگانا، ایک پائچہ چڑھانا اور ایک نیچا رکھنا اور ایک جوتا پہنے چلنا یا الجھے ہوئے بال رکھنا یہ سبھی باتیں ذوق اور سلیقے کے خلاف ہے اور چھچوراپن ہے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں ایک شخص مسجد میں آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ جا کر اپنے سر کے بال اور داڑھی کو سوارو. چنانچہ وہ شخص گیا اور بالوں کو بنا سوار کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ زینت و آرائش اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی کے بال الجھے ہوئے ہو؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ شیطان ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے یا دونوں پہن کر چلو یا دونوں اتار کر چلو. اور اسی حدیث کی روشنی میں علماء دین نے ایک آستین اور ایک موزہ پہننے کی بھی ممانعت فرمائی ہے. سرخ اور شوخ رنگ، زرق برق پوشاک اور نمائشی سیاہ کپڑے پہننے سے
بھی پرہیز کیجیے۔ سرخ و شوخ رنگ اور زرق برق پوشاک عورتوں ہی کے لیے مناسب ہے، یعنی چمک دمک، اور ان کو بھی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ رہی نمائشی لمبے چوڑے جبے یا سیاہ اور جوڑے پہن کر دوسروں کے مقابل میں اپنی برتری دکھانا اور اپنا امتیاز جتانا، تو یہ سراسر کبر و غرور کی علامت ہے۔ اسی طرح ایسے عجیب و غریب اور مضحکہ خیز کپڑے بھی نہ پہنیے جس کے پہننے سے آپ خام خواجوبہ بن جائے اور لوگ آپ کو ہنسی اور دل لگی کا موضوع بنا لے۔ ہمیشہ سادہ، باوقار اور مہذب لباس پہنیے اور لباس پر ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیجیے۔ لباس میں عیش پسندی اور ضرورت سے زیادہ نزاکت سے پرہیز کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عیش پسندی سے دور رہو، اس لیے کہ خدا کے پیارے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وسعت اور قدرت کے باوجود محض خاکساری اور عاجزی کی غرض سے لباس میں سادگی اختیار کی تو خدا اس کو شرافت اور بزرگی کے لباس سے آراستہ فرمائے گا۔ صحابہ کرام ایک دن بیٹھے دنیا کا ذکر فرما رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے بہت سے بندے جن کی ظاہری حالت نہایت ہی معمولی ہوتی ہے، بال پریشان اور غبار میں اٹے ہوئے، کپڑے معمولی اور سادہ ہوتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو خدا ان کی قسم کو پورا ہی فرما دیتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں میں سے ایک بڑا بن مالک بھی ہے۔ خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ان ناداروں کو بھی پہنائیے جن کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کو کپڑے پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا تو خدا تعالیٰ قیامت کے روز جنت کا سبز لباس پہنا کر اس کی تن پوشی فرمائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے پہننے والے کے بدن پر رہیں گے، پہنانے والے کو خدا اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھے گا۔ اپنے ان نوکروں اور خادموں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنائیے جو شب و روز آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہے، لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہے، خدا نے ان کو تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، بس تم میں سے جس کسی کے قبضے و تصرف میں خدا نے کسی کو دے رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور اسے ویسا ہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور اس پر کام کا اتنا ہی بوجھ ڈالے جو اس کے سہر سے زیادہ نہ ہو، اور اگر وہ اس کام کو نہ کر پا رہا ہو تو خود اس کام میں اس کی مدد کرے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھے لباس کے آداب۔